اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ خشوع و خضوع سے عبادت کرنے کی اور اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الدخان 25ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ابتدائی 6 آیات مبارکہ کی میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حامیم حروف مقطعات میں سے ہیں، والکتاب المبین اس روشن کتاب کی قسم ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ بے شک ہم نے اس کو لیلۃ المبارکہ میں نازل فرمایا، انا کنا منذرین اور ہم تو راستہ دکھانے والے ہیں، اس کتاب سے ڈرانے والے ہیں، اس کتاب سے کافروں کے لیے وعیدیں ہیں اور ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ پھر فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم اور اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصلہ کر دیے جاتے ہیں، امرا من عندنا یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر، انا کنا مرسلین بے شک ہم پیغمبروں کو بھیج دیتے ہیں، یعنی تمام فیصلے اللہ تبارک و تعالی صادر فرما دیتے ہیں اور فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ اس رات یعنی لیلۃ المبارکہ کے بارے میں ارشاد فرمایا اور آگے فرمایا، رحمتا من ربک اور یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے رحمت ہے، یعنی وہ تمام فیصلے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان پر اپنا رحم کرتا ہے، انہ هو السمیع العلیم بے شک وہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ ہم نے اس قرآن پاک کو اس ماہ مبارک میں رمضان المبارک میں ہم نے نازل فرمایا، یعنی یہ نزول قرآن کا بھی مہینہ ہے، تو اس حوالے سے بھی اس کی فضیلت اور اس کی بہت اہمیت ہے۔ اور پھر آپ اندازہ کریں، آج چونکہ ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری ایک سورہ مبارکہ اسی موضوع پر نازل فرمائی۔ فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور سورۃ دخان میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی رات ہے اور اس کا تعلق بھی ماہ رمضان المبارک سے ہے۔ فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کس طرح اس جو مقدس رات میں نازل ہوتی ہیں، تمہیں اس کی کیا خبر ہے۔ فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خود ایک تعارف کرایا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب پہلی قوموں کی باتیں سنا کرتے تھے کہ ان کی اتنی اتنی سال عمریں ہیں، بڑی طویل عمر انہوں نے پائی، تو یقیناً ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوتی ہوں گی. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو ان کی اس ثواب کی حد تک نہیں پہنچ سکتے. جن کی عمریں اتنی طویل ہیں تو کس طرح ہم ان کے ثواب تک پہنچ پائیں گے، ہم اس اجر تک کیسے پہنچ پائیں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری تو عمریں بھی بڑی تھوڑے عرصے کی ہیں. حضرت جبریل امین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر یہ سورت مبارکہ پڑھ کر سنائی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیے، اپنی امت کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ایک رات اللہ فرماتا ہے میں ایسی عطا کروں گا کہ وہ پچھلی امتوں کے 1000 مہینوں کی راتوں کی دنوں کی عبادتوں سے افضل ہو جائے گی. فرمایا خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. غور کر کے دیکھیے، اگر 1000 مہینوں کو ابھی ہم تقسیم کریں اور اس سے سالوں کا حساب لگائیں تو 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں. آج پاکستان میں، ہمارے ملک میں اوسط عمر بھی اتنی نہیں رہی. یعنی ایک رات کا اتنا اجر اور ثواب ہے، ایک رات کی قدر و منزلت اتنی ہے کہ 83 سال اور 4 ماہ لگاتار کوئی انسان عبادت کرتا رہے، راتوں کو قیام کرے، دنوں کو روزے رکھے، تو جتنا اس کو ثواب ملے گا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی اس رات مبارک میں اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ تقدیر والی رات ہے، یہ فیصلوں والی رات ہے، قدر و منزلت والی رات ہے، یہ نزول قرآن کی رات ہے، یہ برات اور نجات کی رات ہے، گناہوں سے چھٹکارے کی رات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور وہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے حکم سے آج لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دیا جائے، لیکن دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اپنے حجرہ مبارک میں پلٹ گئے اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے اب لیلۃ القدر بھلا دی ہے، اب اس کو تم رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں خود تلاش کرو. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جھگڑا کتنی بری چیز ہے. اگر وہ جھگڑا نہ ہو رہا ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں باقاعدہ طور پر لیلۃ القدر کی نشاندہی فرما دی تھی. لیکن اگر ہم غور کریں تو پھر بھی اللہ کے اس فیصلے میں بھی اس کی رحمت کی جھلک نظر آتی ہے. لیلۃ القدر بھلا دی گئی. اگر واضح طور پر بتا دیا جاتا کہ لیلۃ القدر فلاں رات ہے، اور اس رات بھی اگر کوئی غفلت کا شکار ہوتا، اس رات بھی اگر کوئی اسی طرح لغو و لہو میں پڑا رہتا، اس طرح کھیل تماشوں میں رہتا، تو پھر آپ خود اندازہ کریں جو اتنی فضیلت والی رات ہے اس کو جو گوا دیتا اس کو گناہ کتنا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پوشیدہ رکھ دیا کہ اگر کوئی شخص کہیں بھی کسی غلط کام میں مبتلا ہو بھی جائے تو کم از کم اسے یہ خبر تو نہیں ہوگی کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو اس کا عذاب بھی اس طرح سے اس پر نہیں آئے گا. تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے. کہا کہ اب اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، 1000 مہینوں سے افضل. حضرت شمون رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا 1000 مہینوں کا ان کا جہاد تھا. وہ بڑے طاقتور تھے، محنت کرتے، جہاد کرتے، اللہ کی بڑی عبادت کرتے. جب ان کا ذکر سنا تو پھر فرمایا خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی، 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بھی یہ افضل رات آپ کو عطا کر دی گئی. سامعین معظم، یہاں میں ایک گزارش بھی کرتا چلوں کہ جیسا کہ فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو بعض لوگ یہاں کسی ایک رات کو، خاص طور پر 27ویں رات کو لیلۃ القدر تسلیم کر لیتے ہیں اور خود سے یہ مان لیتے ہیں، غالب گمان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر 27ویں کی رات کو ہی ہوگی.
ہو سکتا ہے 27ویں کی رات کو ہی ہو، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان جو دیکھا گیا وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ 27ویں کو تو عبادت کا ذہن بنا لیتے ہیں، لیکن 21ویں رات کو، 23ویں رات کو، 25ویں رات کو اور پھر 29ویں رات کو اس طرح سے عبادت کے لیے کمر نہیں کستے، اس طرح سے عبادت کے لیے اپنے آپ کو مستعد نہیں کرتے، تیار نہیں کرتے، اور پھر وہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ بدل بدل کر آنے والی رات مبارک ہے۔ کبھی 21ویں رات ہو سکتی ہے، کبھی 23ویں رات ہو سکتی ہے، کبھی 25ویں رات ہو سکتی ہے، کبھی 27ویں ہو سکتی ہے، کبھی 29ویں رات بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان 5 طاق راتوں میں ہر رات میں اسی طرح سے عبادت کا اہتمام کریں جس طرح سے ہم 27ویں رات کو کرتے، ذکر اذکار کریں، نوافل پڑھیں، درود و پاک کی کثرت کریں، قیام اللیل کریں، قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ تو ایک رات میں اس کو مختص نہ کر دیں، خود سے ایک رات کے بارے میں اس طرح سے گمان نہ کر لیں کہیں دوسری راتوں میں سے لیلۃ القدر ہم سے قضا نہ ہو جائے۔ تو اس بات کا خصوصی خیال رکھا کیجئے۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ اس کی فضیلت کی ایک اور بہت بڑی دلیل ہے کہ انسانی سوچ، عقل، عرفان، فہم اور آگہی اور ادراک اس بات کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، اور پھر مشکات شریف میں بھی 1958 نمبر حدیث میں فرمایا جس نے بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایمان اور احتساب کے ساتھ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اپنے احتساب کی طرف نہیں آتے۔ اکاؤنٹیبلٹی، اپنا آڈٹ کرنا، اپنا احتساب کرنا، اپنے نفس کو پکڑ کے تو کٹہرے میں کھڑا کر کے اس سے پوچھنا کہ یہ کیا کرتا ہے، اس کو جھنجھوڑنا۔ ہم اپنے نفس سے پوچھیں کہ یہ کیوں برائی کی طرف آمادہ ہے، اس کی اصلاح کریں۔ ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں، یاد کر کر کے روئیں، آنسو بہائیں، گریہ کریں، پھر اللہ سے توبہ کریں، احتساب کریں ہم اپنا۔ جب ہم خود اپنا احتساب کریں گے تو پھر اوپر حساب آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کو اسی طرح سے اس نفس کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیں گے تو پھر تو یہ دندناتا پھرے گا، پھر یہ جو چاہے کرے، تو وہ آخرت کا عذاب پھر سخت ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کی بنیادوں پر اپنا احتساب کریں، اور اس کا ایک طریقہ اپنی عادت بنا لیجئے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ضرور اپنے آپ سے پوچھا کیجئے آج کا دن کیسا گزارا ہے، آج تم نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنے لوگوں کو تم نے دھوکہ دیا ہے، کتنوں کی دل آزاری کی ہے، کتنوں کو تم نے گالی دی ہے، کتنوں کی تم نے غیبت کی، کتنوں کی تم نے چغلی کھائی، کہیں حرام تو نہیں کھایا، کہیں کسی کا دل تو نہیں دکھایا، آج نمازیں مکمل پڑھی کہ نہیں پڑھی، آج قرآن کی تلاوت کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ ان ساری باتوں پر جواب طلب کیا کیجیے، اپنے نفس سے پوچھا کیجیے، احتساب کریں، روزانہ کی روزانہ بنیادوں پر اللہ سے توبہ کر کے سوئیں تاکہ نامہ اعمال ہمارا ہلکا پھلکا ہو جائے۔ دنیا میں بڑے بڑے رزق لیتے ہیں انسان، کاروبار میں پیسہ لگانا بڑا رزق ہے، جائیداد کی زمین کی خرید و فروخت کرنا بڑا رزق ہے، اور دنیا میں بڑے سارے خطرات ہیں جو ہم اپنے آپ پر مول لیتے ہیں دنیا میں ترقی کرنے کی خاطر، دنیا میں آگے بڑھنے کی خاطر ہم بڑے بڑے رزق جو ہیں وہ لے لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، سن لیجئے، سب سے بڑا رزق بغیر توبہ کیے ہوئے سو جانا ہے۔ کیا معلوم ہم صبح اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے، اور وہ معاملات اسی طرح سے ہمارے نامہ اعمال میں رہیں گے، اور دیر کتنی لگتی ہے۔ اللہ کی ذات تو کسی زبان کی بھی محتاج نہیں، اللہ کی ذات تو کسی ایک خاص اہتمام کی بھی محتاج نہیں ہے، اس کو اس کی حاجت نہیں۔ ہم تو صرف لیٹے لیٹے دل میں ندامت اختیار کرتے ہوئے اللہ سے کہہ دیں کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، آج ہم سے جو ہو گیا
ہم شرمندہ ہیں، ہم نادم ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، آئندہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان گناہوں سے بچ سکیں، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ خشوع و خضوع سے عبادت کر سکیں، نیکیاں کر سکیں، جو آج ہم سے غلطی ہوئی کل ہم کوشش کریں گے ہم سے غلطی نہ ہو۔ آپ خود دیکھیے کتنی جلدی ہماری اصلاح ہو جائے گی، ہم چند ہی دنوں میں اخلاق فاضلہ کے علمبردار بن جائیں گے، ہمارے اندر سے اخلاق رذیلہ نکل جائیں گے، برے اخلاق ہمارے اندر سے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، ہمارے گناہ کم ہوتے چلے جائیں گے، ہم اپنا احتساب کریں گے۔ تو جس نے بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ نے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ اور اسی طرح لیلۃ القدر میں بھی جس نے احتساب و ایمان کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے اللہ سے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ انسان بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی دنیا میں وہ آیا ہے، اس کے ذمہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، جس طرح ایک معصوم نومولود بچہ ہوتا ہے اس طرح انسان کا نامہ اعمال صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ مشکاۃ شریف میں 564 نمبر حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، لیکن کب؟ جب ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ اسی طرح ایک جمعۃ المبارک دوسرے جمعۃ المبارک تک گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اسی طرح ایک رمضان المبارک دوسرے رمضان المبارک تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اگر ہم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے جو بتقاضۂ بشریت ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سارے معاف فرما دیتی ہے۔ کبیرہ گناہوں کی توبہ کرنا ضروری ہے، صغیرہ گناہ اللہ کے فضل سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم کبیرہ گناہوں سے بچیں، جس حد تک ہو سکتا ہے بچیں، تاکہ صغیرہ گناہ بھی ہمارے معاف ہوتے چلے جائیں اور ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جائے، اللہ کی رحمتوں سے بھر جائے۔ مشکاۃ شریف میں 2083 نمبر حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کریں۔ یعنی اب ہم نے، جیسے میں نے پہلے عرض کی، ہم نے 5 راتوں میں، طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے اور ہر 5 راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ سامعین محترم، آپ اندازہ کیجئے یہ سودا برا تو نہیں ہے۔ اگر ہم صرف 5 راتیں صدق دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، مخلص فی الدین ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اگر ہم یہ 5 راتیں شب بیداری کر لیتے ہیں اور وہ ہماری ساری زندگی کی عبادتوں پر بھاری ہو جائے تو سودا برا نہیں ہے۔ ہم دنیا کے کام کاج میں کتنا تھکتے ہیں، آئیے اب ہم مسلح پر تھک کر دیکھتے ہیں۔ ہم دنیا کے کاروبار میں، نظم و نسق میں، معیشت میں ہم کتنا تھکتے ہیں، بدن ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ ہم مزدوری کر کے، کاروبار کر کے، نوکریاں کر کے، دفتروں سے آ کے، اسکولوں کالجوں سے آ کے، اب دیکھیں ہم دنیا کے کاموں میں کتنا تھکتے ہیں۔ ہم سوچیں تو صحیح، کبھی ہم ایسے قرآن پڑھ کے بھی تھکے ہیں، کبھی ہم ایسے نوافل پڑھ کر بھی تھکے ہیں، کبھی ہم اللہ کی عبادت کر کے دو زانو بیٹھ کر اپنا احتساب کرتے ہوئے بھی تھکے ہیں، کبھی ہم رو رو کر بھی اللہ کی یاد میں تھکے ہیں، کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر بھی تھکے ہیں۔ دنیا کے کاموں میں تو ہم تھکتے رہتے ہیں۔ تو یہ 5 راتیں اگر ہم عبادت کر لیں تو یہ سودا برا نہیں ہے۔ ارادہ کر کے جائیے کہ ضرور ہم ان 5 راتوں کو اللہ کی عبادت کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا تو ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر ہے جو ہمارا منتظر ہے۔ وہ تو کہتا ہے کوئی پکارے تو صحیح، میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی طلب تو کرے، میں اس کے گناہ معاف کرتا ہوں۔ کوئی مجھ سے سوال تو کرے، میں اس کی وہ منشا، اس کی دعا پوری کروں گا۔ اور سامعین محترم، عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا کہ ہم اس ماہ مبارک کے فضائل سناتے سناتے ہر وقت سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر ہی رہتے ہیں۔ یہ بذات خود بھی تو عبادت میں خلل ہے۔ تو
ایسا نہ کیجئے کہ اس ایک پیغام کو پھیلاتے پھیلاتے کہ آپ واٹس ایپ پر لگے ہیں، فیس بک پر لگے ہیں، یوٹیوب پر لگے ہیں، سوشل میڈیا کے اس دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ پتہ نہیں کچھ اور بھی کیا کیا سامنے کھلتا جاتا ہے، انسان دیکھتا چلا جاتا ہے، تو ہم وہ پھر خشوع و خضوع سے عبادت تو نہیں کر سکتے۔ اعتکاف کی جو ایک بڑی اہمیت ہے، جو اعتکاف کا بڑا مقصد ہے، وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے کہ ہم خشوع و خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، تارک الدنیا ہو کر تو پھر ہم اعتکاف کریں اور لیلۃ القدر کی تلاش کریں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی پیاری بات مجھے یاد آ گئی۔ آپ جب اعتکاف کرنے کا ارادہ فرماتے تھے نا تو اپنی بستی سے باہر چلے جاتے تھے۔ ہم تو جب اعتکاف کرتے ہیں تو پھر دل ہوتا ہے کہ اپنی غیر اپنے محلے کی مسجد میں کریں گے، اپنی بستی میں کریں گے، لوگ جاننے والے، آنے والے، دیکھنے والے، اور کہیں خدا نہ خواستہ استغفر اللہ دل میں یہ خیال بھی آ جائے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں اعتکاف پہ بیٹھا ہوں، اجر ضائع کرنے والی باتیں۔ یا کوئی دوست احباب یا کوئی آ کے ساتھ بیٹھ جائے، وقت ضائع ہو جائے، کسی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا جائے کہ مسجد میں وقت پاس ہو جائے گا، قرآن پڑھ کر، نفل پڑھ کر جو وقت پاس ہوگا اس جیسا وقت کہاں۔ تو بابا بلے شاہ کہتے تھے کہ جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو وہ اس دور کسی بستی میں چلے جاتے جہاں کوئی ان کو جانتا ہی نہیں تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں تو بڑے ہاتھ چومنے والے، بابا جی کہنے والے، پیر جی کہنے والے، فقیر جی کہنے والے آ جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے۔ چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے ہون سارے انے، چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے ہون سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہم کچھ دن تو کم از کم اس دنیا کو بھلا کر تو ہم پورے خشوع و خضوع سے، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر لیں۔ ہمارے اکابرین اور ہمارے اسلاف نے بڑی خوبصورت مثالیں ہمارے لیے چھوڑی، کیسا اخلاص تھا ان کا کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی کو نہ ملا جائے، کوئی مجھے جانے ہی نہ، کوئی مجھ سے سلام بھی لینے والا نہ ہو، بس ایک انجان مسافر کی طرح کسی جگہ پر بیٹھ کر اعتکاف کرتے، مقصد لیلۃ القدر مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس ماہ مبارک کی اس مقدس ترین رات میں جو اللہ نے جو اپنے فیوز و برکات کا نزول کرنا ہے، ہم اس کے حقدار بن جائیں، ہم اس کی تلاش کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا عشرہ اعتکاف فرمایا، لیلۃ القدر نہیں ملی، غالباً مشکات شریف کی 2086 نمبر حدیث میں فرمایا۔ پھر دوسرا عشرہ اعتکاف کیا، لیلۃ القدر نہیں ملی۔ پھر تیسرے عشرے میں ایک فرشتے نے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تیسرے عشرے میں تلاش کرے۔ تو اس لیے سامعین محترم یہ یاد رکھیے کہ اس کو کسی ایک رات میں مختص مت کریں، باقی 4 راتوں کو مت گوائیں۔ ہر رات میں ہم نے ارادہ کر کے یہاں سے اٹھنا ہے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، شب بیداری کرنی ہے، اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہے۔ مسلم شریف میں روایات ہیں پھر جو نشانیاں لیلۃ القدر کی بتائیں۔ ایک تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے بعد جب فجر کی نماز پڑھیں گے تو پیشانی مبارک پر مٹی مبارک لگی ہوگی، ایک حدیث ہے۔ اب اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تاک رات میں صبح فجر کی نماز جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تو اس فجر کی نماز کے دوران میں بارش ہو گئی، تو مسجد کا جو صحن مبارک تھا مسجد نبی شریف کا وہ کچا تھا، مٹی تھی وہاں، اور چھت مبارک بھی ٹپکتی تھی، تو بارش ہو گئی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے اختتام کے بعد اپنے رخ انور کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرف جو رخ پھیرا تو صحابہ کرام نے ایک منظر دیکھا کہ مٹی مبارک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ لے رہی تھی، مٹی مبارک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کو چوم رہی تھی۔ تو پتا چلا کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی، لیکن وہ رات گزر گئی تھی۔ صبح نشانی پتا چلی،
پھر ایک نشانی کہ اس دن جو فجر کے وقت جو سورج طلوع ہوگا تو اس کی شعائیں نہیں ہوں گی، بالکل ٹھنڈا چاند کی طرح اس کی تمکنت، اس کے اندر جو جلالیت ہے، جو حرارت ہے، وہ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ نشانی بھی صبح پتہ چلے گی رات گزر گئی ہوگی۔ لہذا ان نشانیوں کو تلاش کرنے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری رات کی آپ عبادت کو گوا لیں۔ بہتر یہی ہے کہ جب کہہ جو دیا کہ یہ طاق راتیں ہیں تو بس ان طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، ان طاق راتوں میں اللہ کو راضی کریں۔ میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو تحفے کے طور پر سنانا چاہتا ہوں۔ مسلم شریف میں 1491 نمبر پر یہ حدیث ہے، مشکات شریف میں 630 نمبر پر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جس شخص نے عشاء کی نماز کو باجماعت ادا کر لیا اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز بھی باجماعت امام کے ساتھ ادا کر لی اس کو بقیہ آدھی رات کے قیام کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ بڑا شارٹ کٹ ہے، کوئی بہت زیادہ عبادت نہیں کر سکتا، کوئی تھکا ہوا ہے، کوئی بیمار ہے، کسی بھی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ رات نہیں جاگ سکتا، کوئی پریشانی ہے، تو خدارا کم سے بھی آپ بہت زیادہ حاصل کر سکتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام فرمائیں اور فجر کی نماز کو بھی آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ جس طرح کہ آج کل کے ملکی حالات ہیں، احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں، مساجد میں مجمع اس طرح سے نہیں ہو رہے، محافل اس طرح سے نہیں ہو رہی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام میں آج آپ کو دینے لگا ہوں۔ اپنے گھروں میں کم از کم جماعت کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو ساتھ لگائیے تاکہ ان بچوں کو بھی نماز کی عادت پڑے، لیکن جماعت کا اہتمام ضرور کریں، ذکر اذکار کریں، بچوں کو بٹھائیں، ان کو سکھائیں، ان کو دین سکھائیں اگر آپ لوگ آج گھروں میں ہیں۔ اور اللہ سے یہ دعا بھی ہے کہ اس ماہ مبارک کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کورونا وائرس سے اور دیگر جو وائرس ہمیں چمڑے ہوئے ہیں، دیگر جو وائرس ہمیں کھائے جا رہے ہیں، بغض کا، انا کا، کینے کا، نفرت کا، لالچ کا، ہوس کا، ملاوٹ کا، طمع کا، ہمیں ان وائرسوں سے بھی نجات عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے گناہوں کو اللہ سے بخشوائیں۔ پھر ترمذی شریف کی 806 نمبر حدیث، یہی حدیث ابن ماجہ میں بھی 1327 نمبر پر آئی، فرمایا جو امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی تمام رات کے قیام کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تو قیام اللیل یعنی تراویح نماز کا بھی اہتمام کرے، عشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھیں، اور اس کے علاوہ بھی یہ ان راتوں میں تو آپ کو پورے قیام کا ثواب ملے گا، اور رمضان المبارک میں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ضربے لگا کے اس کو ثواب عطا کرتے ہیں۔ عام راتوں میں بھی پوری رات کی عبادت کا ثواب ہے اگر عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے اور فجر کی نماز کو بھی جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں، بچوں، کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کو ہم راضی کریں، اس رات کو خشوع و خضوع سے تلاش کریں۔ تلاش کرنا ہمارا کام ہے، عطا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کام ہے۔ وہ ضرور و بضرور ہمیں اس رات کا تقدس، اس رات کی اہمیت، اس رات کے فیوز و برکات اور ثواب اور اجر ہمیں عطا فرمائے گا۔ آخر پہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، لیکن 2-4 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ وہ 4 لوگ جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں، ہم نے یہ غور کرنا ہے کہیں اس میں سے کوئی ایک عیب ہم میں بھی تو نہیں ہے۔ فرمایا سب سے پہلے ایک عادی شرابی، جو شراب کا عادی ہو، شراب کے نشے میں دھت رہتا ہو، اس رات بھی اس بدبخت انسان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تمام مسلمانوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان 4 لوگوں کو۔ عادی شرابی ہو، دوسرے نمبر پر کہا کہ جو والدین کا نافرمان ہے، جو والدین کا نافرمان ہوگا اس کی بخشش اس رات میں بھی اللہ نے نہیں فرمانی۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تیسرا جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، جو رشتوں کو توڑ
توڑنے والا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم سے توڑے اس سے جوڑو. یہ ہمارے ہاں آج بہت بڑی بڑی انائیں ہیں. ہم بات بات پر ایک دوسرے سے قطع تعلقی اختیار کر لیتے ہیں. جہاں کہیں ہمارے مقاصد کو ٹھیس پہنچتی ہے، جہاں کہیں ہمارے کسی سوچ کسی خیال کے برعکس کچھ ہوتا ہے، ہماری کچھ پسند کے خلاف ہوتا ہے، تو ہم فوراً قطع تعلقی کر لیتے ہیں. منع فرمایا گیا اور کہا کہ اس مبارک رات میں جہاں سب کی عام بخشش ہے، ان بندوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں. اپنے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے قطع تعلقی چھوڑیے، سروں کو جوڑیے، دلوں کو جوڑیے. اور اگر کوئی شخص آپ کے بار بار منانے پر بھی نہیں مانتا تو پھر اس کا وبال اس شخص پر ہے. آپ نے اپنی حجت تمام ضرور کرنی ہے، آپ نے ضرور منانا ہے. اناؤں کو چھوڑیے، اٹھ کے چل کے اس کے گھر تک پہنچیے. یہ آگے سے اس کا ظرف ہے، وہ آپ کو کیسے ملے گا، لیکن آپ کی طرف سے یہ کوشش ضرور ہونی چاہیے. یہ کوشش اس بات کا ثبوت ہوگی کہ آپ نے اپنی انا کو چھوڑ دیا. باقی اس بات کا اطلاق اس دوسرے شخص پر بھی تو ہے، دوسرے فریق پر بھی تو اس حدیث کا اطلاق اسی طرح سے ہوتا ہے. سب کو غور کرنا چاہیے. اگر کوئی ہمیں منا رہا ہے اور ہم نہیں مان رہے تو ہم پھر بھی غور کریں. اگر ہمیں جا کر کسی کو منانا ہے تو ہم پھر بھی اس بات پر غور کریں کہ کہیں کسی صورت میں ہم اس بخشش والی رات میں بھی بخشش سے کہیں محروم نہ رہ جائیں. اور چوتھا بتایا جو دل میں کینہ رکھتا ہے، جو دل میں انتقام کی آگ جلا کر رکھتا ہے. اور کینے سے مراد یہ کہ ذہن میں دل میں سوچتے رہنا کہ کب مجھے موقع ملے تو میں اس شخص کو ضرور نقصان پہنچاؤں گا، میں جو اس نے مجھے نقصان پہنچایا ہے میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا. اس بات سے بھی بچنا ہے. کینے سے بچیں، اپنے دل کو صاف کیجئے. نفرت سے، بغض سے، حسد سے اپنے دل کو صاف کریں. قطع تعلقی چھوڑیے. جن سے قطع تعلقی کر چکے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں. اپنی ان کوتاہیوں کا ازالہ کریں. والدین کی فرما برداری کریں. والدین میں سے جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت کی دعائیں کریں. ان کی قبر کی زیارت کریں، وہاں دعا کریں. اور جو زندہ ہیں ان کی قدر کریں. والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو قائم اور دائم رکھے. ان کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں کریں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص شراب کی عادت میں مبتلا ہے تو فی الفور بیٹھے بیٹھے اسی خیال میں کسی کو بتانے کی، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا انشاءاللہ العزیز. اس رات میں جو شخص ان ارادوں سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل چاہتا ہے ایک مرتبہ بھی بیٹھ گیا تو میرا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا فضل اور کرم کر دے گا. لیکن ارادہ توبہ کا ہم نے کرنا ہے. ارادہ استغفار کا ہم نے کرنا ہے. آئندہ گناہوں سے بچنے کا اللہ کی توفیق سے ارادہ ہم نے کرنا ہے. اس ارادے کو مکمل ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرے گی. تو میں آخر میں پھر یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں لیلۃ القدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی فضیلتیں، اس کی رحمتیں اور اس کی برکتوں میں سے ایک قطرہ بھی اگر ہمیں عطا ہو گیا تو ہماری دین و دنیا سنور جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.